پھر انجام دردناک ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ ترجمہ نہ پڑھنے پر کیا تلاوت قرآن کا بالکل ثواب نہیں ملتا ہے؟ ایسا بات نہیں ہے، قرآن پاک پڑھیں گے اس کا ثواب ملے گا، لیکن جو نزول قرآن کے بڑے مقاصد ہیں وہ آپ کو حاصل نہیں ہوں گے۔ قرآن ثواب کے حصول کے لیے ہی نازل نہیں ہوا، یہ تو ایک ضمنی مقصد ہے جو آپ کو انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ اصل مقصود ہے ھدی للمتقین، جو اللہ نے بالکل ابتدا میں فرمایا، یا ایک جگہ فرمایا ھدی للناس۔ قرآن پاک تمام لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اور ہدایت تب حاصل ہوتی ہے جب انسان جو ہدایت دے رہا ہے، جس چیز کی ہدایت دے رہا ہے، آدمی اس کو غور سے سنے، اس کو سمجھے، اسے ذہن میں محفوظ رکھے، اس پر عمل کرے اور استقامت حاصل کرے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو ہم ہدایت حاصل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اگر ایک عالم دین بیان کر رہا ہے، لوگ سن ہی نہیں رہے، تو کیا ان کو ہدایت ملے گی؟ نہیں۔ سن رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے، ہدایت ملے گی؟ نہیں۔ مثلا ایسی زبان میں بیان کر لیا کہ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے سامنے والے، تو ہدایت کیسے ملے گی؟ اسی طرح اگر سنا سمجھا بھی لیکن ذہن میں یاد ہی نہیں رکھا، باہر نکلے بھول گئے، کیا ہدایت ملے گی؟ اگر عارضی طور پہ اپنایا، کچھ عرصے بعد عمل کرنا چھوڑ دیا، کیا ان کو ہدایت ملی؟ ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کو اختیار کرتا ہے، جو رہنمائی حاصل کرتا ہے، اس پر پھر استقامت حاصل کرے، دائمی طور پر اس کو اختیار کرے۔ آپ جو قرآن کی صرف عربی عبارت پڑھ رہے ہیں، انہیں ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ آپ بتائیں۔ مقصود قرآن تو یہ ہے، مقصود نزول قرآن تو یہ ہے کہ ہدایت حاصل ہو، اور ہم لوگ وہ عربک پڑھ پڑھ کے بس ثواب حاصل ہو رہا ہے، یہ نہیں پتہ چل رہا پوری زندگی بعض اوقات کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ کتنا افسوس کی بات نہیں ہے کہ کوئی آپ کا محبوب آپ کو ایک لیٹر بھیجے، کوئی رشتہ دار کا خط آپ کے پاس آئے، اور آپ اس کو پڑھیں نہیں، بس چومیں آنکھوں سے لگائیں اور اس کو عطر وغیرہ لگا کے اوپر رکھ دیں اور کہیں جی یہ میری محبت ہے۔ لوگ کہیں گے بھائی پڑھو تو صحیح، اس میں لکھا کیا ہوا ہے؟ اصل تو ہے کہ لکھا کیا ہے، پڑھو، سمجھو۔ تو اس لیے اس طرف ذرا توجہ رکھنی چاہیے۔ ایک